اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، جس پر اس کا ہزارہ شکر ہے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا، لاسٹ پروگرام میں نے لیا تھا لیکن ٹائم کم تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے میرا سر جکڑا رہتا ہے، نماز پڑھتی ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہی ہوں، اور لیکن میں کوشش کر کے نماز پوری کر لیتی ہوں، بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس سے نماز پڑھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جادو کا ہم انکار نہیں کریں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جادو ہے فی نفسی، ہے اس کی حقیقت ہے، لیکن آپ پر جادو ہوا ہے یہ نہ اللہ بتائے گا نہ رسول بتائیں گے، یہ بتائیں گے عاملین حضرات۔ یہ بتائیں گے کہ ایسا شخص جو نہ خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ دعوی نبوت کر سکتا ہے، نہ وہ خدا ہے نہ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا حال سب جانتا ہے، اور اس کی عطا سے جتنا وہ چاہتا ہے اس کے انبیاء، اس کے رسل وہ غیب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی غیب جاننے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اب ہوتا یہ ہے کہ عاملین حضرات جو ہوتے ہیں وہ جیسا ان کے پاس علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں اور ضنی طور پہ بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے۔ ضنی، اور اس کے مقابل ہوتا ہے قطعی۔ ضنی کا مطلب شیورٹی نہیں ہوتی اس میں، وہ خود شیور نہیں ہوتا کہ واقعی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بس وہ تھوڑی سی علامات اور اندازوں سے بتا دیتے ہیں۔ اور یقینی کا مطلب 100%، اور یہ 100% اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کے رسول ہی بتا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ایسی جو جن کا ہم علاج نہیں کرواتے، کچھ دوائیں کھاتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اچانک ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، ہم چیک اپ کراتے ہیں، اس میں بعض اوقات رپورٹ میں صحیح چیزیں نہیں آتی ہیں، اور یہ عاملین فوراً کہہ دیتے ہیں جادو۔ اب اس میں انسان بس پختہ یقین کر لیتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، اور میں بہت حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ جو یقینی چیزیں قرآن میں لکھی ہیں، حدیث میں، نہ وہ ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں، یعنی عذابات، نہ ڈپریشن کا ہم شکار ہوتے ہیں، نہ ہمارا کھانا چھوٹتا ہے، نہ نیندیں جاتی ہیں، لیکن ایک عامل غیر یقینی طور پہ اگر کہہ دیتا ہے آپ پر جادو ہے، وہ اتنا ہمارا دل اس کو قبول کرتا ہے کہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سر جکڑ جاتے ہیں، نیندیں نہیں آتی، پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک سے دعا کے لیے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری قوت ایمانی میں کمی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کہے جادو تو آپ اس کا علاج کروانے کی کوشش نہ کریں، لیکن اس کو اتنا اپنے ذہن پہ مسلط کر لینا کہ شاید جو اس نے کہا ہے وہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ہم بھی اسی فیلڈ کے آدمی، میں اگرچہ صرف سوال جواب کی طرف میں توجہ رکھتا ہوں، ورنہ شاید 100 کو کہیں گے نا جادو تو ایک آدھ پر کسی نے کوئی اس کے خلاف کیا ہوگا۔ جادو کروانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو میں اپنی بہن کی تسلی کے لیے اتنی میں نے باتیں کہیں۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں، ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اور پھر بھی اگر جب تک آپ کی یہ کیفیت طاری رہتی ہے، اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھیں اور آپ کو تھوڑا شبہ رہے کہ شاید میں رکعتیں بھول گئیں یا ویسے، آپ کوشش کر کے جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے گا۔ اور اپنا ڈاکٹری علاج خاص طور پہ کروائیں۔ جیسے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض عاملین ایسے مجھے خود ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوا چھوڑ دو، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ شفا کا سارا کریڈٹ ہمیں ملے، ورنہ تو وہ کہے گا شاید ڈاکٹر کی دوا سے ہو گئی فلاں، کسی سے کہے جانے کی ضرورت نہیں، اب ادھر آ جاؤ ہمارے پاس اور دوا چھوڑ دو۔ یہ جو اس طرح کہے نا، سمجھ لیجئے کہ وہ تو آپ کو بالکل ہی تباہ کرے گا۔ اس لیے آپ اپنا علاج معالجہ جاری رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ ایک بچے نے یہ کویسچن کیا کہ اگر والد اپنی اولاد میں انصاف سے کام نہ لیں اور ایک اولاد کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو وہ اپنے حق کے لیے کس قدر احتجاج کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ والد صاحب تنخواہ لاتے ہیں تو ایک اولاد کو دے دیتے ہیں اور دوسرا جو فرما بردار ہے اس کو بالکل نہیں دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو والد صاحب سے بھی معلوم کیا جائے، وہ بتائیں کہ کس وجہ سے وہ یہ غیر منصفانہ تقسیم کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ صحیح شرعی عذر ہو۔ جس سائل نے مجھ سے پوچھا، ہو سکتا ہے اس نے کچھ چیزیں بیان نہ کی ہوں، اس وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم فوراً کسی سے بدظن ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر واقعی اس بچے کی بات بالکل درست ہے تو جتنے پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ لینے میں، یعنی اگر ایک بچے کو ایک دفعہ پیار کیا تو دوسرے کو بھی کریں، اگر 4 بچے چاروں کو پیار کریں، اور ایک کو 2 دفعہ کیا ہے تو باقی سب کو بھی 2 دفعہ کریں،
تاکہ دوسرے بچے کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اور ہبہ اور گفٹ کرنے میں زندگی میں باپ اپنے اولاد کو جو دیتا ہے، یاد رکھیں اس میں بیٹا بیٹی برابر ہوتے ہیں، مفتہ بہی اور افضل قول کے مطابق جتنا لڑکے کو دیں اتنا لڑکی کو، یعنی زندگی میں جب والد دے رہے ہیں۔ اور اس میں جو کم افضل قول ہے، جس کو مفضول کہہ لیں آپ، وہ یہ ہے کہ جیسے وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو نصف دے دیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرنا کہ ایک اولاد کو سب دیں دوسرے کو محروم کریں، یہ گناہ ہے اور ظلم ہے، یاد رکھیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ میں ان کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بقیہ بچوں کو بھی ویسے ہی غلام دو گے؟ عرض کی کہ نہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ اس کو ظلم سے تعبیر کیا، ایک روایت میں مجھے گناہ پر گواہ مت بناؤ، اس کو گناہ قرار دیا۔ تو یہ جو والدین ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک اولاد کی طرف زیادہ میلان ہے، دوسرے کی طرف کم، اسے بہت دے رہے ہیں، دوسرے کو محروم کر رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ دینی فضیلت رکھتا ہو، وہ حافظ بعمل حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یا یہ مطیع و فرما برداری کہ ایک بچہ نافرمان ایک مطیع و فرما بردار ہے، تو مطیع و فرما بردار یا عالم یا حافظ کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم، یہ ہو جائے گا، دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ لیکن یوں کرنا کہ اپنی بعض اولاد کو بالکل ہی محروم کرنا اور بعض کو دینا، یہ آخرت میں آپ کے لیے شدید نقصان کا باعث ہے۔ مال آپ کا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین جاری ہوں گے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ مال اگر میرا ہے تو میں اللہ کے قوانین کو پس پش پھینک کر اس میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر میں حرام جگہ بھی اس پہ خرچ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے قوانین آ جائیں گے، یہاں خرچ کرو، یہاں نہ کرو، یہاں اتنا کرو، یہاں اس طرح انصاف سے کام لو۔ اس لیے جو والدین ہمیں سن رہے ہیں وہ خدا را توجہ فرمائیں، اور جو بچے سن رہے ہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلائیں۔ کوئی اس طرح کر لیں کہ اس پہ فتویٰ لے کر وہ فتویٰ ان کی ٹیبل پہ رکھ دیں اور ہٹ جائیں، اور پولائٹلی کویسچن ہو، اس میں یہ نہیں کہ والدین پہ اٹیک ہو، وہ خود پڑھ کر سمجھ جائیں، بہت اچھی بات ہے، بس اتنا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ احتجاج آپ یوں کریں کہ آپ سامنے کھڑے ہو کر دو بدو بحث کریں اور یہ کہیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے، آپ غیر منصف ہیں، آپ کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اس طرح اگر کیا، وہ اگرچہ غلط بھی ہوں فرض کر لیں، آپ کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ دائرہ ادب میں رہیں، اس مشقت کو برداشت کریں، اور پیار محبت سے آپ بالکل دبے دبے الفاظ میں پیار محبت کے ساتھ سر جھکا کر احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ میں حج کر سکوں، لیکن زوجہ کا نہیں ہے۔ اب اگر میں اکیلا حج کرنے جاتا ہوں تو لوگوں کی طعنہ زنی کا خوف ہے کہ دیکھو بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب آپ کے پاس پیسہ جمع ہو گیا تو کسی کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں، آپ پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، آپ فوراً حج کرنے جائیں۔ زوجہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر عورت کے پاس مال جمع ہو تو وہ اس وقت تک حج کے لیے نہیں جا سکتی جب تک محرم کا خرچہ بھی وہ جمع نہ کر لے، یا محرم خود اپنا کہے چلو ٹھیک ہے تم اپنا کر لو میں اپنا، پھر عورت کے لیے لازم ہوگا، ورنہ اگر اس کے پاس جمع ہو گیا اور محرم کے پاس نہیں ہے تو عورت کوئی گناہ گار نہیں ہوگی، وہ انتظار کرے گی۔ لیکن مرد کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے، اگر بیوی کے پاس مال نہیں ہے تو مرد کو چاہیے کہ فوراً حج پر جائے، اور اگر آپ طعنہ زنی کی وجہ سے جتنے سال تاخیر کرتے رہیں گے اتنا آپ شدید گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، یعنی رحمت کونین نے انتہائی غضب کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ مال جمع ہونے تک زندہ بھی رہیں گے؟ آپ بیوی کے لیے مال جمع کرنے کے چکر میں رہے، فوت ہو گئے، اب بعد والے تو شاید ہی حج بدل کروائیں، اب آپ کی آخرت برباد، فوراً سے پیشتر جا کر حج کیجئے۔ دوسرے نے کہا کہ شوہر کے پاس مال ہو، مثلا اپنا بھی اور بیوی کا بھی ہے، لیکن بیوی مالکہ نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے، تو کیا اگر کیا اس وجہ سے بھی بیوی پہ حج فرض ہو جائے گا؟ دیکھیں نہیں ہوگا، جب تک یا تو شوہر اتنا مال جو حج کے خرچے کا ہے بیوی کی ملکیت میں دے دے، تو جیسے ہی وہ مالکہ ہوگی اب اس پہ حج فرض ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی جب سیزن قریب آئے گا تو یہ حج فرض ہو جائے گا اس کے اوپر۔ لیکن اگر شوہر اپنی ہی ملکیت میں مال رکھتا ہے تو اس کے پاس مال کی کثرت بیوی پر کسی مالی عبادت کے فرض یا واجب ہونے کا سبب نہیں بنتی ہے، اپنا اپنا مال کا حساب ہوتا ہے۔ اور ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ فرض کر لیں بیوی کے پاس نصاب نہیں ہے اور شوہر اپنے پیسے سے اس کو حج کروا دیتا ہے،
اب اگرچہ بیوی پہ فرض نہیں تھا، لیکن اگر یہ فرض کی نیت سے حج کرے گی تو حج ہو جائے گا۔ بعد میں اگر اس کے پاس نصاب آ بھی جاتا ہے بیوی کے پاس تو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ آفیسز کی وجہ سے، گورنمنٹ کی اسکیمز کی وجہ سے جاتے ہیں تو وہ فوراً فرض حج کی نیت کر لیا کریں، آئندہ زندگی میں دوبارہ حج کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ مجھے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بڑے غور سے سنتے ہیں۔ جی آپ سے 2-3 سوال ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے پاک نام ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہے، محمد کا نام ہے، تو وہ ہم اٹھاتے ہیں، محمد علی لکھا ہوا ہے، فاطمہ لکھا ہوا ہے، تو کچھ جگہوں پہ اب جیسے پرنٹنگ کا دور ہے، کچھ جگہوں پہ صابن کے ڈبی پہ لکھا ہوا ہے جی فاطمہ جناح روڈ، اس طرح شیمپو کے پیک پہ لکھا ہوا ہے، اس طرح کچھ جگہوں پہ جیسے شاہ سویٹس لکھا ہوا ہے، کچھ اس قسم کے ہیں جہاں جی پہ ہم جی ٹھیک بہت ہے۔ زیادہ وہ ہوتے ہیں، تو ہاں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کا ادب کیا احکام ہے؟ ٹھیک ہے، ادب کیسے کریں میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کاغذات ہیں جن میں نام بہت زیادہ آتے ہیں، تو انہوں نے ایک مشین منگوائی ہوئی ہے جو کہ کاغذ کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کو چورا چورا کر دیتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں 3 سوال تھے۔ جی ایک ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ ایک ہے کہ ظہر کی نماز کسی کی قضا ہو گئی تو وہ اثر میں اگر پڑھنا چاہے، کسی نے روک دیا، بولا ابھی مت پڑھو، مغرب میں پڑھنا، ابھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کہنے والا گنہگار ہوگا جی یا وہ نماز پڑھتا تو اس کی نماز ہو جاتی؟ دوسرا سوال ہے کہ جمعہ کے دن جو ہم لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی، تو اس طرح مخلوق کو تکلیف دے کے نماز پڑھنا، یہ اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تیسرا سوال ہے مفتی صاحب، عصر کے بعد میں اپنے اکیلے دعا مانگ کر اٹھ گیا تو 4 لوگوں کے سامنے میں میری مذاق بنانا کہ تم اجتماعی دعا میں نہیں شامل تھے، تو یہ کرنے والا درست کام کیا؟ جی جی میں عرض کرتا ہوں، ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری والدہ عدت میں ہے، تو گھر کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ جب عدت پوری ہوگی میں تو اس رات آپ نے گھر میں نہیں رہنا، کسی رشتہ دار کے گھر میں جا کے رہنا ہے، اور رات جو بیوہ وہ گھر میں نہیں گزارتی، تو شریعت کے مطابق کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جی بہن بولیں۔ مجھے جو 1.5 مہینے بعد پیریڈ اسٹارٹ ہوئے ہیں تو اس میں میری اب کلوزنگ نہیں ہو رہی، 8 دن میری عادت ہے، تو 8 دن بعد اب میں شاور لے لوں یا تھوڑا 11 ڈے تک میں ویٹ کر کے پھر شاور لوں اور نماز اسٹارٹ کروں اپنی؟ ٹھیک ہے بہن میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو پاک نام ہوتے ہیں، اللہ کا نام، محمد کا، اس طرح کوئی فاطمہ روڈ رکھا ہوتا ہے نام، ان کا ادب کیسے کریں؟ دیکھیں اگر تو کاغذ آپ کو سامنے پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے تو پھر آپ کی یعنی نظر پڑ ہی گئی تو اٹھا کے کہیں ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں وہ قدموں کے نیچے نہ آئے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ روڈ پہ گزرتے ہوئے اب دیکھتے جائیں ہر کاغذ کے بارے میں کہ اس پہ نام اقدس لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا اور ایسے گزر گئے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، اس لیے بس اور آپ کو بس یہ خیال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ لکھے ہوتے ہیں ان کے اندر ادب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بے ادبی نہ کریں، جیسے تھوک دینا اس نام کے اوپر، یا کوئی چائے وائے پی تو بقیہ چائے پھینک دینا، یہ ادب کے خلاف نہ کریں۔ باقی اس کے ان ناموں کے سلسلے میں جو دیواروں پر یا اس طرح روڈ کے کوئی وہاں پہ بینر وغیرہ لگا ہوا ہے یا تختی وغیرہ یا کوئی اور بورڈ وغیرہ لگا ہوا ہے، ان کے مزید ادب کا شریعت کوئی مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ بے ادبی نہ کریں، کوئی مطالبہ آپ کے ذمے نہیں ہے، بس یہ اتنا کافی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں جو کاغذات ہوتے ہیں ان پہ محمد نام ہے جیسے دیگر، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مشین انہوں نے لے لی ہے، وہ اس کو کاغذات کو چورا چورا کر دیتی ہے، تو کیا اس طرح ان کو چورا چورا کر دینے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا، یہ باہر سے ایک کال آئی تھی اس کے میں نے جواب دیا تھا، اور کچھ حضرات نے اس جواب کو سننے کے بعد میرے خلاف یہ کلپ جاری کر دی کہ جی مفتی صاحب نے صحیح جواب نہیں دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کا جواب یہی دیا تھا، باہر سے جو کویسچن آیا تھا کہ آپ جہاں تک ہو سکے ادب کریں، لیکن اگر بہت کاغذات جمع ہو گئے اور باہر کے ملک میں کہیں باہر آپ پھینک نہیں سکتے دیگر، تو آپ اس کو ریسائیکل کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی شرعی گرفت نہیں ہے۔ اسی طرح جو گھر کے اندر یہ کاغذ جمع ہو جاتے ہیں، چائے کی پتی کے اوپر علیحدہ حروف لکھے ہوئے ہیں، اب آپ نام ہی کو نہ لیں، جو حروف تہجی ہیں ان کے ادب کا بھی حکم ہے۔
اگر ٹپال لکھا ہوا ہے تو ٹے پے الف لام یہ بھی حروف تہجی ہیں، ان کے بھی ادب کا حکم ہے، شرعی لحاظ سے یاد رکھیں۔ اب کیسے کریں گے اس کا؟ بچوں کے کورس کی کتابیں فارغ ہو جاتی ہیں، اخبار گھر کے اندر آتے ہیں، دیگر چیزیں گھر کے اندر بہت سارے کاغذات ہوتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ان سب کو آپ جمع کر کے رکھیں، ان کا ادب اور احترام کریں، تو یہ ایک تکلیف مالا یطاق میں مبتلا کرنا ہے۔ تو اس لیے آفیسز کے اندر اتنا ریکارڈ جمع ہو جاتا ہے بعض اوقات اضافی کہ اس کا کیا کریں۔ تو اگر انہوں نے اس طرح کیا ہے تو ان کے لیے شرعاً گنجائش نکلے گی، پھر بھی احتیاطاً توبہ کر لیں۔ اور اگر کسی کو میری رائے سے اختلاف ہو تو اپنا خدا را سیل نمبر دے دیں، تاکہ میں آپ کا نمبر ان کو دے دوں کہ اپنے سارے کاغذات حضرت کو دے دیں، تاکہ یہ سب کے کاغذات کا ادب اور احترام کریں۔ تو یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں عرصہ دراز سے اللہ کا کرم ہے کہ فقہ پڑھا رہا ہوں، اور جتنا شرعی دلائل پر، اللہ تعالیٰ کی عادت الہیہ پر، مزاج رسول پر، مزاج فقہا پر ہماری نظر ہوتی ہے، جو باقاعدہ اس فیلڈ کے اندر ہے، بہت کم لوگوں کی ہوگی۔ اور جدید مسائل پر بھی ہماری گہری نظر ہوتی ہے۔ 19واں سال ہے میرا یہ، انشاءاللہ کمنگ مارچ کے اندر 19 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور 20واں سال اس پروگرام کو ہو جائے گا، اور آپ کے سامنے مسئلے بیان کرتا ہوں۔ اس لیے ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اگر کوئی چاہے تو بیٹھے ہمارے ساتھ، یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی متبادل حل ہے اور شریعت کے مطابق ہے، میرا نمبر عام ہے، خدا را مجھے بتائیے، پھر میں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں لوگوں کو، آپ اس کے مطابق جواب دیں۔ اس لیے اس میں جو 1.5 ہوشیار قسم کے ہوں گے وہ یہی کہیں گے دیکھو یہ ناموں کو چورا چورا کر دیں، یہ کیا مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا؟ تو آپ دائرہ ادب میں رہ کے کہیے گا ٹھیک ہے مفتی صاحب نے غلط کہا، آپ حل بتائیں اور اپنا نمبر دیں، آپ کو ہم کاغذ پہنچا دیتے ہیں، پھر جو آپ کرنا چاہیں ادب کے ساتھ کر لیں۔ پھر دیکھیں کہ 2 منٹ میں آواز بند ہو جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی خوف خدا رکھنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ امت کو تکلیف سے کیسے بچانا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دین کو آپ کو کس انداز سے بیان کرنا ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہو کے بھاگیں نہیں، بلکہ دین کو آسان محسوس کر کے قریب آئیں۔ اس قسم کے لوگ دین کو اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ لوگ دین کے قریب آتے ہوئے ڈرنے لگے، جبکہ ہمارا مذہب بہت رعایت دینے والا مذہب ہے، اور اگر ہم کوئی رعایت دیتے ہیں آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ خلاف شرع ہے، دلائل سے کیجیے گا۔ آپ کی عقل اور سوچ میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل کے بنا پر، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ شرعی دلیل دیجئے نا، ہم آپ کو شرعی دلیل دے دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری رائے یہ ہے، کوئی اتفاق کرتا ہے ٹھیک، نہیں کرتا تو آپ ان سے کہیں کہ آپ اس کا حل بتائیے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم آپ کے پاس کاغذ بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کاغذ بہت سارے جمع ہو جائیں تو ان کو یا تو جیسے کوئی اگر مقدس اوراق اٹھانے والے ان تک پہنچائیں، ورنہ ریسائیکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ پوچھا انہوں نے کہ ظہر کی نماز خدا نخواستہ قضا ہوئی، عصر کے اندر پڑھنے لگے، لوگوں نے منع کیا عصر میں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھنا منع ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جس نے بتایا غلط بتایا۔ عصر کے اگر آپ فرائض پڑھ چکے ہیں تو مغرب تک نفل سجدہ منع ہوتا ہے۔ واجب سجدہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن آپ نے کی تو تلاوت کا سجدہ آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح قضا نماز عصر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ فقہا نے فرمایا کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد قضا نماز پبلک میں نہ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں کہ ان میں نوافل پڑھنا منع ہے، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نوافل نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنی قضا پڑھ رہے ہیں، اور قضا کا اظہار گناہ ہوتا ہے، اس لیے گھر میں چھپ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جس نے کہا کہ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو یہ لفظ حیرت زدہ ہوگی، میں پہلے بھی خیر کہہ چکا ہوں، اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ جب آپ کو علم نہیں ہے تو بغیر علم کے فتویٰ نہیں دے سکتے۔ فتوے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کرنا۔ گویا کہ جب آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اب جب ایسا نہیں ہے تو گناہ گار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے سنی سنائی بات پہ نہ آپ کے پاس تصدیق ہے نہ کچھ، نہ آپ نے کسی عالم سے سنا اور فوراً آپ نے فتویٰ جاری کر دیا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہاں علماء سے آپ سنیں، بعین ہی اس کو آگے بیان کریں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھائی جنہوں نے منع کیا گناہ گار ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ پڑوسی ملک سے ایک کویسچن تھا، تو روڈ بلاک کر کے پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے مخلوق کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جمعہ عیدین جو ہیں یہ ہمارے مذہب اسلام کے بہت بڑے شعار ہیں، اور ان شعار کو قائم کرنے کا سختی کے ساتھ حکم ہے اور اجتماعی طور پہ حکم ہے۔ اسی لیے اگر آپ عام نماز 5 نمازیں جماعت سے نہ پڑھیں، تنہا پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بلا عذر اگر آپ نے جماعت ترک کی گناہ گار بھی ہوں گے، لیکن نماز ہو گئی۔ لیکن جمعہ اور عیدین ایسے ہیں کہ یہ جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، آپ تنہا نہیں پڑھ سکتے، امام کے علاوہ کم از کم 3 نمازیں تو چاہیے، اور اگر آپ یہ قائم کرنا چھوڑ دیں شعار تو لازم سی بات ہے کہ پھر یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت سے محرومی ہے اور مذہب اسلام کا بنیادی مقصد فوت ہوتا ہے۔
اب دو چیزیں ٹکرا گئیں، ایک طرف مذہب اسلام کے اس بنیادی شعار کو قائم کرنا ہے، دوسری طرف مخلوق خدا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس میں آپ بہت سمجھداری کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، آپ آدھا روڈ چھوڑیں اور آدھا روڈ بلاک کریں۔ میں نے باہر کے ملکوں میں بھی جلوس اٹینڈ کیے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں کی گورنمنٹ باقاعدہ اجازت دیتی ہے، ان کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، چلتی ہوئی روڈوں پہ جلوس نکلتا ہے، لیکن آدھا روڈ آپ چلیں گے، آدھا روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ آپ کی مینجمنٹ کو چاہیے۔ ہمارے یہاں شترے بے مہار ہیں، ہم نے ضرور اپنے مذہب اسلام کو متنازع بنانا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اذیت ہوتی ہے، ان کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ بالکل صفیں قائم کریں، لیکن جیسے یہ روڈ پوری بلاک کرنے کے بجائے اس صف کو لمبا کر دیں، یعنی 4 آدمی 5 آدمی کی صف بنائیں اور پیچھے تک لے جائیں، آدھا روڈ کھلا ہونا چاہیے، وہاں سے لوگ نکل جائیں۔ تو یہ اس طریقے سے کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں کریں؟ کون اتنی لمبی بنائے؟ پورا بلاک کر دو، پیچھے ٹریفک جیم ہے، ہارن بجا رہے ہیں لوگ، اور اسی سے پھر تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، اور آگے آپ کے وہاں کے ماحول جو ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ مینجمنٹ کو چاہیے کہ بڑے احسن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو ذرا بھی کہے تو آپ گریبان پکڑ کے 2 گھونسے لگا دیں کہ ہمارے جمعے کے خلاف کیوں کر رہے ہیں۔ بھئی آپ اپنے مذہب اسلام کو اتنے پیارے انداز سے پیش کریں، اور اس ملک میں خاص طور پر کہ دوسرا دیکھے تو اس کا دل مائل ہو، اس کے دل میں محبت بیدار ہو، اور وہ آپ کو کہے کہ یہ مسلمان قوم ایک سلیقہ مند قوم ہے، ایک قرینے والی قوم ہے۔ جہاں پر آپ بے قرینہ پن اختیار کرتے ہیں، بے سلیقہ پن اختیار کرتے ہیں، جہاں نظام کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، وہیں پر پھر سامنے والا مذہب اسلام سے بدظن ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں دیکھ کر کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، بدظنوں کے دور بھاگے گا۔ اس پہ ذرا غور کر لیں۔ لیکن اگر جگہ ہی نہیں ہے، یعنی کوئی اس طرح صفیں نہیں بن سکتی، اب مجبوری ہے، تیزی کے ساتھ 2 رکعت نماز بس وہاں ادا کریں آپ جمعے کا، وہ پھر روڈ خالی کرنا آپ پہ واجب ہے۔ سنن نوافل اپنے گھر میں جا کے پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ سنن نوافل بھی وہاں پڑھیں، پھر یہ صورتحال اختیار کرنا لازم ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں عصر کی نماز کے بعد اجتماعی دعا میں نہیں بیٹھا اور اٹھ کے چلا گیا، تو لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، طعنہ زنی کی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی کچھ مختلف مکاتب فکر کی علامات میں سے بن گئی ہیں۔ ہم اہل سنت کی مساجد میں جمعے یہ نماز کے بعد جو بھی جماعت ہوتی ہے اس کے بعد ایک اجتماعی دعا کی جاتی ہے، اور بعض حضرات اس اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، ہم نہیں بیٹھیں گے، وہ فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق ایک مخصوص مکتب فکر سے ہے اور آپ ان کی اجتماعی ایکٹیویٹی سے علیحدہ ہٹتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ شاید اس کا ذہن خراب ہو گیا، شاید یہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ ماحول باقاعدہ ہمارے یہاں بن چکا ہے۔ تو یہ اچھی طرح بس خلاصے کلام یاد رکھیں کہ جماعت کی موافقت اختیار کرنا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو آپ بیٹھیں، تاکہ دیکھیں طعنہ زنی کیوں ہوئی، آپ نے ان کے ایک اجتماعی ماحول کو خراب کرنے کا ایک قدم اٹھایا ہے۔ اگر یہ شرعی عذر کے ساتھ ہے تو پھر ان کو سمجھا دیں کہ میرے ساتھ مسئلہ تھا اس لیے میں چلا گیا تھا، اگرچہ آپ پہ فرض اور واجب نہیں ہے اس میں بیٹھنا، میں فرض اور واجب نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ اجتماعی طور پہ ایسا طرز عمل اختیار انسان کر کے رکھے، جماعت کے ساتھ رہ کر کرے کہ جس سے رخنا نہ ہو، تنازع پیدا نہ ہو، آپس میں اختلاف رائے پیدا نہ ہو، دل دور پہ نہ ہو، اس لیے موافقت جماعت کا حکم ہے۔ تو صحیح عذر ہے تو بتا کر چلے جائیں، نہیں ہے تو 5-7 منٹ بیٹھ جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھ کر وہاں بیٹھا رہے، کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، اپنا وضو نہ توڑے، جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اس پر رحمت نازل فرما، تو یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ عدت میں ہیں، تو گھر کے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عدت پوری ہو تو عورت عدت کے اختتام والی رات گھر میں نہیں گزارتی، اسے کہیں باہر جانا ہوتا ہے، وہ رات کہیں اور گزارے۔ اور اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھائی کے گھر جائے گی اور وہاں سے جوڑا ملے گا، اور چاندی کی 4 انگوٹھیں، سونے کی 4 ہونی چاہیے چوڑیاں، یا کم از کم چاندی کی بھی ہوں، اور پھر یہ بیوہ خاتون واپس تشریف لائیں گے۔ دیکھیں یہ سب خرافات ہیں اور ان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ان میں بعض بدعت سیئہ ہیں، یعنی وہ بالکل قرآن و حدیث کے مخالف، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ کلو بدعت ضلالہ، اور دوسری روایت میں اس کے ساتھ ایک جملہ ملایا جاتا ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اپنے گھروں میں ایسا نافذ کر دینا کہ اس کے خلاف چلیں،
تو ہنگامہ مچ جائے، قرآن پہ عمل نہ کریں کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھ رہا گھر والا کوئی بات نہیں، بے عمل ہیں کوئی بات نہیں، داڑیاں نہیں رکھ رہے گھر والے کوئی بات نہیں، عورتیں برقع نہیں کر رہی کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو ہم نے ایک بات کہہ دی ہے، خاندان میں رسم چلتی آ رہی ہے جو بالکل شریعت کے خلاف ہے، اس سے سرے منہ بھی آپ دائیں بائیں ہوئے تو پھر دیکھیں کہ ہم کیسا اس رسم کو نافذ کرنے کے لیے ایک مرد مجاہد بن کر سامنے آتے ہیں۔ یہ گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر سے ان خرافات کو نکالیں۔ کوئی شریعت نے نہیں کہا کہ عورت کو جانا ہے کہیں پر، اپنے گھر میں رہیں، ٹک کر رہیں، عدت پوری ہو گئی آرام سے رہیں، اور کوئی بھائی پہ لازم نہیں ہے کہ وہ جوڑے دے اور چاندی کی یا سونے کی 4 چوڑیاں بنا کر دے، بیچارے پہ کیا اس پہ وبال، یہاں عدت ختم ہوئی وہاں بھائی پھنس گیا۔ یہ خواہ مخواہ کہ ہم نے رسومات بنا کر، وہ اگر غریب ہے بیچارہ دے نہیں سکتا، تو یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ ختم کریں اپنے گھروں سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ جب اس کو بیان کریں گے، جن کے ان ذاتی مفادات پہ ضرب لگے گی ان کا غصہ دیکھیے گا آپ شریعت بیان کریں تو ان کا غصہ ہوتا ہے، ان کے خلاف شرع مسئلوں پہ چلیں تو باتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، ہمیں معبود ملا سب سے کامل، کوئی اس کے مقابل ہے ہی نہیں کمال والا، ہمارا معبود یکتا ہے، ہمارے نبی یکتا، ان کے مقابل کوئی نہیں، سب سے کامل نبی، قرآن سب سے کامل، اسلام سب سے کامل، مذہب بھی سب سے کامل ملا، آسمانی کتاب بھی کامل ترین ملی، لیکن ہم کیا ہیں؟ ناقص ترین، کہ ہم نے نہ اللہ کی ماننی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی، نہ اسلام کی ماننی، وہ ماننی ہے جو دادا کہہ کر گئے اور اپنی قبر میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جو نانا رسومات قائم کر کے چلے گئے اب قبر میں بھگت رہے ہیں، وہ ماں باپ کر کے چلے گئے اور اس کا وبال اب قبر میں بھگت رہے ہیں۔ آپ کو اگر دکھا دیا جائے نا کہ کیا کیا وہ ان گندی اور غلیظ بعض اوقات رسومات کو قائم کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا وبال کتنا ہوتا ہے آخرت کے اندر، یہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ گناہ جاریہ ہوتا ہے بہت بڑا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر یہ موت میت کے معاملات، کیونکہ یہ کبھی کبھار ہوتے ہیں، عرصہ دراز بعد موتیں ہوتی ہیں، یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ ہر ایک مفتی اعظم پاکستان بن کر وہ آ کے مشورے دیتا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے، چونکہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، ان کے مشوروں پہ چل کر اپنے مردوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کسی مستند مفتی صاحب سے ہمیشہ مشورہ کیجئے، جیسے بھی میں نے آپ سے گزارش کی ہے، کوئی آپ کی والدہ کو جاننے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کے ماموں پر لازم ہے کہ آپ کی والدہ کو کچھ دیں، اپنے گھر میں رہیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں ویسے وہ دینا چاہیں ان کی مرضی ہے، ہزاروں تحفے دیں، لیکن اس کو رسم بنانا اور لازم کرنا اور ماموں نہ کرے تو ساری زندگی ان کو تانا دینا کہ ہماری امی کی عدت ختم ہوئی تھی کچھ بھی نہیں دیا ماموں نے، کیسا ماموں ہے؟ ارے بھائی آپ اللہ کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے، اپنے اوپر غصہ نہیں آتا، لیکن ہماری رسم نہ مانے تو ہم بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا کوئی مرے پھر ہم دکھائیں گے۔ ارے بھائی کیا چل رہا ہے ہمارے اس میں؟ یعنی مذہب کو تو اٹھا کے پھینک دیا ہم نے ایک طرف، انتہائی معمولی، نہ اللہ کی اہمیت، نہ ادب، نہ تعظیم، نہ رسول کی تعظیم اور ادب، ہماری مانو، یہ غلط چیز ہوتی ہے، اس پہ ذرا توجہ کیجیے۔ اس سسٹر نے کہا کہ ان کے 1.5 ماہ بعد حیض جاری ہوا ہے، اس سے پہلے 8 دن کی عادت قائم تھی، اب اس دفعہ جو ہے وہ رکا ہی نہیں ہے اور 8 دن کو کراس کر کے آگے نکل گیا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہر ماہ عورت کو جتنے دن بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو اس عورت کی عادت کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے 8 دن بتایا، اگر اگلے مہینے یا اس کے بعد کبھی بھی 8 دن کو کراس کر جائے تو رکنا ہوگا، اور 10 دن تک رکنا ہوگا، اب 10 دن تک رکنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ 8 کو کراس کیا یعنی 90 دن بھی آ گیا، اس کا مطلب ہے آپ کی سابق عادت ختم ہو گئی، اب آپ کو 90 دن رکنا تھا، 10ویں دن بھی انتظار کرنا تھا۔ اگر تو یہ 10 دن تک رہا، اس سے آگے نہ بڑھا، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی، یہ 2 دن مزید حیض کے۔ لیکن اگر 10 کو کراس کر جائے، جیسے آپ بتا رہی ہیں 11-12 کو نکل گیا، تو پھر یاد رکھیں آپ کو ویٹ تو کرنا تھا 8 کے بعد، 9-10 کو آپ نے ویٹ کیا، لیکن اگر 11 کو بھی حیض آیا تو پھر آپ کو عادت معروفہ پر لوٹایا جائے گا۔ عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب کہ جو آپ کی حیض کی عادت قائم ہے اتنے دنوں کو حیض شمار کریں گے اور باقی بیماری کا خون کہلائے گا۔ لہٰذا 9 اور 10 کو آپ نے بلیڈنگ کی وجہ سے نماز چھوڑ دی ہوگی، یقینی سی بات ہے، اس پر آپ گناہ گار نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی آپ کے پاس ایک شرعی دلیل تھی کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن جب 11 تک یہ حیض پہنچا تو کنفرم ہو گیا کہ 9 اور 10 اس میں حیض نہیں تھا بلکہ یہ بیماری کا خون تھا، جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو جب 10 کو کراس کر گیا تو بس 8 دن حیض کے اور یہ 2 دن بیماری کا خون تھا، آگے بھی بیماری کا چل رہا ہے، یہ 2 دن کی نمازیں آپ کو بعد میں قضا کرنی ہوں گی، 8 دن کی نہیں ہوں گی کیونکہ وہ تو معاف ہوتی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ 10 روز کے بعد 15 دن جو ہیں آپ کے وہ پاکی کے ہوں گے، لازم 15 دن پاکی کے، چاہے اس میں بلیڈنگ جاری ہو۔ اس کا مطلب ہے 11، 12، 13، 14 کو اگر آپ کی بلیڈنگ جاری ہے
تو وہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری کا خون ہے، یہ نماز روزے سے نہیں روکتا ہے۔ آپ 10 کے بعد آپ کو غسل کی حاجت بھی نہیں تھی، یعنی جسمانی تعلق وغیرہ قائم کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو غسل کرنا ہے، غسل کر کے چاہے وہ بلیڈنگ ہوتی رہے آپ کو نماز پڑھنی ہے، 15 روز تک یہی چلے گا۔ اس کے بعد بھی اگر بلیڈنگ جاری رہے گی تو 15 دن کے بعد پھر وہی حیض اسٹارٹ ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اور میں سب بھائی بہنوں سے اپنی گزارش کرتا ہوں کہ یہ حیض کے مسائل آپ باقاعدہ سیکھیں۔ مجھے ایسی خواتین ملی ہیں، عمر کتنی ہے جی، 45 سال 50 سال، اور حیض کے وہ مسائل پوچھتی ہیں جو 9 سال کی عمر سے پہلے آ جانے چاہیے تھے۔ تو افسوس ہوتا ہے، بہت صدمہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین کو اتنا کم اہم اور معمولی سمجھ لیا کہ اس کے لیے آپ کسی مستند کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، کسی مستند شخصیت سے مشورہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے کسی معاملے کے اندر اگر تھوڑے سے پیسے کے نقصان کا اندیشہ ہو، اچھے سے اچھا وکیل کیا جائے گا، اس سے مشاورت ہوگی، اچھے سے اچھا ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، آپریشن کروانا ہے صاحب، اچھے سے اچھے آپ ٹیوٹر کو تلاش کریں گے، بچوں کا برائٹ فیوچر دیکھنا ہے۔ لیکن دین کا معاملہ آئے گا تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ بچی پوچھے گی امی سے، خالہ سے، پھپھی سے، نانی سے، بڑی کزن سے، یا سہیلیوں سے مشورہ ہوگا۔ یہ ساری ماشاءاللہ عالمات ہمارے گرد جمع ہوتی ہیں جو اپنی بیچاری سوچ بوجھ کے مطابق خود غلط چل رہی ہوتی ہیں سالہ سال سے، وہی غلط تعلیم بچوں میں منتقل کر کے ان کی آخرت کی بربادی کا بعض اوقات سامان بن جاتی ہیں۔ اس لیے برا نہ مانیں، یہ کریں۔ ابھی میری کتاب الطہارات آ رہی ہے، فرض علوم کورس کے سلسلے میں بیسٹ بک ہے، آپ نے بہت کتابیں پڑھی ہوں گی، ایک ہماری بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا، یہ کتاب اپنے پاس رکھیے گا۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر شوہر بغیر بیوی کے حج پر چلا جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بیوی کو ساتھ لے کر جانا کوئی واجب نہیں ہوتا، اور یہی بعض اوقات غلط خیال ماں باپ کے بارے میں ہے کہ بعض کہتے ہیں جی میرے پاس حج کے پیسے جمع ہو گئے لیکن میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا، تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہوگی کہ میں چلا جاؤں؟ بھائی اگر آپ کو بے ادبی کا شائبہ ہے تو حج کے ایام آنے سے پہلے پہلے وہ پیسہ اپنے ماں باپ کو دے دیں تاکہ آپ کے والد حج کر لیں، والدہ ان پہ فرض ہو جائے گا، آپ پر نہیں ہوگا۔ لیکن مال بھی اپنے پاس رکھنا ہے، اور پھر ان کے ادب کے نام پر آپ اللہ تعالیٰ کے ادب کو ترک کر کے اس کا حکم بھی نہ مانیں، اس میں آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو چاہے ماں باپ نے حج نہ کیا ہو، ماں باپ نے قربانی نہ کی ہو، آپ کو حج بھی کرنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ تو بیوی تو بہت ہی پھر ثانوی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا سب کرنا ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کسی ایجنٹ کو زیادہ پیسے دے کر کام کرانا جائز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کہ یہ ایجنٹ سے جو آپ کام کرواتے ہیں کسی بھی شعبے کے اندر، وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے۔ بعض اوقات گورنمنٹ نے اللیگل کیا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر کھانچے ہوتے ہیں، وہ رشوتیں دے کر آپ سے زیادہ پیسے لے کے اندر بھی رشوت دیتے ہیں، اور وہ آپ کا کام جلدی کروا دیتے ہیں یا صحیح کام کروا دیتے ہیں، بر وقت کم وقت کے اندر کروا دیتے ہیں، پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور فرض کر لیں گورنمنٹ منع نہیں کرتی، لیگل ہے، اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے کام میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، وہ اپنا علیحدہ اضافی ٹائم دے کے آپ کا کام پہلے کر دیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے سارے کام روک دیے جاتے ہیں، آپ کے پیسے کی وجہ سے آپ دیر سے پہنچے لیکن پیسہ زیادہ دے کر پہلے اپنا کام کروا لیا۔ اس میں آپ گناہ گار ہوں گے کہ جس کا حق تھا بیچارے کا، وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کا بھی ٹائم ہے، اس کی بھی مصروفیات ہیں، اس کی بھی پرابلمز ہیں، لیکن آپ اپنا پیسہ دے کر پہلے کام کروا لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو جیسے بھی یہ پاسپورٹ ہے، اس پہ خود گورنمنٹ آپ کو آفر کرتی ہے، ارجنٹ بنوانا ہے تو اتنی فیس ہوگی، اور ارجنٹ نہیں ہے تو اتنی فیس ہوگی۔ تو اب اس میں ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ارجنٹ کہتے ہیں تو آپ کو اضافی ٹائم دے کے آپ کا پاسپورٹ آپ کو جلدی دیا جاتا ہے، اس میں حق تلفی نہیں ہوتی کسی کی، یہ تو گورنمنٹ نے خود ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ ایجنٹ کو دیتے ہیں اور ایجنٹ یہ کہتا ہے کہ سب کے ادھر ادھر کروا کے تمہارا پہلے میں کام کروا دوں گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک بہن نے مجھے یہ میسج کیا، مجھے بڑا افسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور بچوں کو بھی، اور روزے سے بھی روکتے ہیں، نہیں پڑھو گے، کیا کروں؟ ساتھ رہوں یا ان سے علیحدگی حاصل کر لوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر۔ اگر تو شوہر نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن آپ کو روکتا نہیں ہے، پھر تو میں علیحدہ ہونے کا نہیں کہوں گا۔ ایسی اگر زوجہ نماز نہیں پڑھتی، شوہر کو چاہیے پیار محبت سے سمجھاتا رہے، لیکن میں اس میں طلاق کا مشورہ نہیں دوں گا کہ بیوی کو طلاق ہی دے دو۔ دوسری آئے گی، وہ کون سی فرشتہ ہوگی؟ اگر وہ نماز پڑھتی ہوگی، سکتا ہے کوئی اور بد اخلاقی اس کے اندر ہو، تو کیا طلاق ہی دیتا چلا جائے؟ تو یہ بہتر ہے کہ بیوی پیار محبت سے شوہر کو سمجھائے، لیکن اس پہ طلاق کا اقدام نہیں۔ لیکن اب یہ جو شوہر کام کر رہا ہے کہ یہ نماز سے روک رہا ہے، اور اس میں تو اس کے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے،
فرض چیز ہے، کیوں روک رہے ہو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اگر تم نہیں پڑھ رہے، بیوی بچے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اسلام کی تعلیمات کا بغض بھرا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت کے بارے میں وہ شیطان والا کام کر رہا ہے، کہ شیطان، بلکہ شیطان سے بڑھ کر، کہ شیطان تو ہمارے دل میں فقط دعوت دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اب مانے نہ مانے، اور وہ تو ود فورس کہ تمہیں نہیں پڑھنی ہے نماز، تو اس کے ایمان کا مجھے بہت شدید خطرہ ہے، اور جب ایمان ضائع ہو جائے تو نکاح کہاں قائم رہے گا؟ اس لیے ایسی صورت میں ہم مشورہ ہی دیں گے آپ علیحدہ ہو جائیں، اس کے ساتھ رہنے کی آپ کو حاجت نہیں۔ جب ایک نماز روزے کے معاملے میں وہ اتنا دلیر اور جری ہے، تو بتائیں دیگر شرعی معاملات کے اندر وہ کیا کرتا ہوگا؟ وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف کیا کیا نہیں بولتا ہوگا، کتنے کلمات کفر، حالانکہ ہم اس پہ اس طرح کے گمان پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ گمان اس کے ایک ظاہری قرینے سے پتہ چل رہا ہے، ایک چیز، ایک ظاہری قرینہ موجود ہے اس کے عمل، کہ وہ نماز روزے سے روک رہا ہے، تو ایسے سے دور ہونے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بالکل اپنے بچوں کو بچائیں اور علیحدہ ہو جائیں۔ اب چونکہ ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے قریب والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔